وزیر اعظم شہباز شریف کا آج واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا امکان۔ عالمی اور علاقائی معاملات پر تفصیلی گفتگو متوقع۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی ملاقات میں شرکت کا امکان۔ نیو یارک میں اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ امریکی صدر کے اجلاس کے موقع پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات۔ دونوں رہنما کافی دیر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رہے، بے تکلف انداز میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی مصافحہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو جاری رکھی، بات چیت کے اختتام پر تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر، اردن کے بادشاہ اور انڈونیشیا کے صدر سے بھی ملاقات کی۔ غزہ میں جنگ بندی کے امور اور دیگر معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایران نے پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ صدر پزشکیان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں اعلان، کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا دفاعی معاہدہ مسلم ممالک کے تعاون سے علاقائی سیکیورٹی کے جامع نظام کی شروعات ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے نیو یارک میں اسلامی ممالک کے سربراہان سے ہونے والی ملاقات کو کامیاب قرار دے دیا، کہا اسرائیل کے سوا تمام بڑے پلیئر سے ان کی ملاقات کامیاب رہی۔ غزہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، اسلامی ممالک کے سربراہان سے ملاقات اعزاز ہے، اسرائیل کے ساتھ غزہ پر پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے بھی ٹرمپ کی مسلمان رہنماؤں سے ملاقات کو انتہائی مفید قرار دیا، کہا میٹنگ کے نتائج سے خوش ہیں۔ اجلاس میں پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، قطر، انڈونیشیا اور ترکی کے سربراہان شریک ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی دعوت اور امیر قطر کی میزبانی میں نیو یارک میں ہوئے اسلامی ممالک کے اجلاس میں غزہ کی تباہ کن صورتحال اور انسانی المیہ پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ شرکا نے فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کی مخالفت، بے گھر افراد کی واپسی، فوری جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ اجلاس میں غزہ کی تعمیر نو کے جامع منصوبے کی حمایت کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں غزہ کے لیے عالمی امداد اور فلسطینی قیادت کو مضبوط بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ شرکا نے صدر ٹرمپ کی قیادت میں دیر پا امن کے قیام کے عزم کا اعادہ کیا۔ غزہ میں قیام امن کے لیے انڈونیشیا کا 20,000 سے زائد امن فوج بھیجنے کا اعلان۔ انڈونیشیا کے صدر نے کہا ہر صورت میں آزاد فلسطین چاہتے ہیں، مشرق وسطیٰ میں دائمی امن کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں انڈونیشیا کے صدر کا کہنا تھا اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یا جنرل اسمبلی فیصلہ کرتی ہے تو انڈونیشیا غزہ کے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے امن فوج کی تعیناتی کے لیے تیار ہے۔ گزشتہ روز امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے عرب اور مسلمان ممالک غزہ میں فوج بھیجیں تاکہ اسرائیل وہاں سے انخلا کر سکے۔ مسلم ممالک فلسطین میں اقتدار کے منتقلی کے عمل اور بحالی کے کاموں کے لیے رقوم بھی دیں۔ نیو یارک میں وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کے وزیر اعظم کی سربراہی میں عالمی ترقیاتی اقدام کے موضوع پر اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت۔ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم کی چین کے وزیر اعظم سے ملاقات اور غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی۔ شہباز شریف کی سری لنکا کے صدر سے بھی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تبادلوں اور دفاعی تعاون سمیت مختلف امور پر بات چیت۔ وزیر اعظم کا سری لنکا کے ساتھ تمام شعبوں میں دو طرفہ روابط بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹریا کے چانسلر سے جرمن میں گپ شپ لگائی، ہلکے پھلکے جملوں کے ساتھ قہقہوں کا تبادلہ۔ وزیر اعظم نے کہا وہ آسٹریا کا دورہ کرنا چاہتے ہیں، شاید کل ہی آ جائیں۔ آسٹریا کے چانسلر نے کہا آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعظم کی کویت کے ولی عہد سے بھی ملاقات، دونوں ممالک کے تعلقات مزید آگے لے جانے کے عزم کا اظہار۔ IMF جائزے میں پاکستانی معیشت پر حالیہ سیلاب کے اثرات کو شامل کیا جائے، وزیر اعظم شہباز شریف کا مطالبہ۔ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات میں کہا پاکستان IMF پروگرام کے تحت مختلف اہداف اور وعدوں کو پورا کرنے کی طرف مسلسل پیش رفت کر رہا ہے، معیشت تیزی سے بحالی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر IMF نے کہا سیلاب متاثرین کی بحالی کے مؤثر اقدامات کے لیے نقصانات کا تخمینہ لگایا جانا ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے صدر ورلڈ بینک گروپ اجے بنگا نے بھی ملاقات کی۔
वज़ीर आज़म ने आलमी बैंक के सदर को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। भारतीय मकबूजा लद्दाख के अवाम भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए। मोदी सरकार ने पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चला दी, 4 अफराद जान से गए, मुतअद्दिद जख्मी। लद्दाख के मरकजी शहर लेह में मुजाहिरीन मोदी के वादे पूरे न होने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मोदी सरकार ने 2019 में भारतीय आइन में गैर कानूनी तरमीम करके लद्दाख को मकबूजा कश्मीर से अलहदा कर दिया था। मुजाहिरीन का एहतजाजी मुजाहरे जारी रखने का ऐलान। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 13 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक, खवारिज से असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दिसंबर 2023 में दराबन खुदकुश धमाके की सहूलतकारी में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की DI खान में 13 दहशतगर्द हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का DI खान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद दहशतगर्दों को आज भी अफगानिस्तान की सरपरस्ती हासिल है। बलूचिस्तान में जिन लोगों को 2018 में छोड़ा गया, उन्होंने दोबारा दहशतगर्दों को ज्वाइन किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मिसिंग पर्सन पर तहरीक चलाने वाले मिसिंग पर्सन की कोई बात तकरीरों में नहीं करते। लापता अफराद पर सियासत करने वालों को बलूचिस्तान की पसमानदगी में फ़ायदा है। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए कर्ज के हुसूल के मुआहदे हो गए। 18 कमर्शियल बैंक से कर्ज हासिल करने के मुआहदों पर दस्तखत किए गए। इन बैंक से 1225 अरब रुपए कर्ज हासिल किया जाएगा। मुआहदों पर बैंक्स और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के हुकाम ने दस्तखत किए। मुआहदों के तहत बैंक से ये कर्जे 6 साल की मुद्दत के लिए लिए गए। कोटरी बराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी के दबाव से कच्चे के इलाके मुतासिर होने का सिलसिला जारी। ठट्टा में यार मोहम्मद मंछर समेत कच्चे के देहात में पानी की सतह में कई फीट इजाफा। मकीनों के करीबी बंद की तरफ नकल मकानी। कई अब भी इलाके में मौजूद, हुकूमती मदद के मुंतजिर। नवाब शाह के करीब सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के गाँव ज़ेर आब आ गए। कच्चे के मकीनों की मुंतकली का अमल जारी। गुड्डू और सखर बराज पर पानी के बहाव में बतदरीज कमी। पंजाब में दरियाओं की सूरत हाल मामूल पर आ गई, मगर कई अजला अब भी सैलाबी पानी से मुतासिर। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी उतरने के बाद 5 अफराद की लाशें मिली। कबीरवाला में दरिया रावी और चनाब का पानी आबादियों से उतरने लगा। तहसील के 122 मोजाजात मुतासिर, 44 मुकम्मल तबाह। मौजा मोहम्मदपुर में 300 मकानात मुतासिर। दरिया सतलज के पानी से नौराजा भट्टा बंद के मकाम पर पड़ने वाले शगाफ को पुर करने का काम जारी। शगाफ पुर होने से M5 मोटरवे पर पानी की सतह में कमी आ जाएगी। बहाली के काम का आगाज होगा। M5 मोटरवे 12वें रोज भी मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे का 20 किलोमीटर का ट्रैक 13 से ज्यादा मकामात पर सैलाब से मुतासिर हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जिन जमीनों पर कब्जा हो जाता है उनके लिए अलग अदालतें बना रहे हैं, जहां 90 रोज में फैसला होगा। बेवाओं और यतीमों की जमीन पर कब्जा करने वाले को 10 साल सजा होगी। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, उनका ख्वाब है पंजाब माँ बेटियों के लिए महफूज तरीन जगह बने। पंजाब में ऐसे अजला भी हैं जहाँ जीरो क्राइम है। कहा, बदतरीन सैलाब में पंजाब के तमाम महकमों ने एक होकर काम किया, जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डाली। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने गवर्नेंस का नया मॉडल पेश किया। उनका ख्वाब था कि ऐसी अथॉरिटी बने जो हर जगह खुद पहुंचकर आवाम को महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाइंसाफियों से निजात दिलाए। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस में आखिरी 2 गवाहान पर जिरा बाकी रह गई। समाअत कल तक मुलतवी। अब तक 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड और 18 पर जिरा मुकम्मल हो चुकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। राना सना ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में PTI को वज़ीर आज़म की मिसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान वाली ऑफर पर बात करने की पेशकश कर दी। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने पेशकश फौरी तौर पर ठुकरा दी। इलेक्शन क़वानीन की मजबूती के लिए दोनों रहनुमाओं का पार्लिमानी जमातों की बातचीत पर इत्तफाक।
چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہم نے احتجاجاً کمیٹیوں سے استعفے دیے، قومی اسمبلی سے استعفے دینے کے لیے ابھی بانی پی ٹی آئی کے احکامات نہیں ملے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوگی تو دوریاں مزید بڑھیں گی۔ کچھ لوگ اداروں اور پی ٹی آئی کے درمیان اختلافات پیدا کر رہے ہیں، کچھ لوگ پی ٹی آئی میں اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا، جس طرح سزائیں ہوئی ہیں یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں، عدالت سے امید ہے ہمیں انصاف ملے گا۔ حیدرآباد سمیت اندرون سندھ ہونے والے ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی۔ 11 اضلاع میں چیئرمین وائس چیئرمین کی 9 میں سے 5 نشستوں پر پی پی کے جیالے کامیاب، ایک نشست آزاد امیدوار کے حصے میں آئی۔ جنرل کونسلر کی نشست پر جی ڈی اے نے 1، تحریک لبیک پاکستان نے 2 اور آزاد امیدوار نے بھی 2 نشستیں جیتی۔ کراچی میں ہوئے ضمنی بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنا باقی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ود ہولڈنگ ٹیکس کو غیر شرعی قرار دینے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی نے جیو نیوز کو بتایا، ود ہولڈنگ ٹیکس کے معاملے پر اگلے اجلاس میں دوبارہ غور کریں گے۔ ایف بی آر نے ود ہولڈنگ ٹیکس غیر شرعی قرار دینے کے اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا تھا۔ علامہ راغب نعیمی نے بتایا کہ ود ہولڈنگ ٹیکس اجلاس کا آخری ایجنڈا آئٹم تھا۔ کونسل کے متعدد ارکان ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف تھے، اس لیے نوٹس لینے والے عملے نے سمجھا کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کو غیر شرعی قرار دیا گیا ہے۔ اجلاس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے انسانی دودھ ذخیرہ کرنے کے ادارے کے قیام کے حق میں رائے دی۔ کہا، انسانی دودھ ذخیرہ کرنے کے ادارے مخصوص شرائط کے تحت قائم کیے جا سکتے ہیں، لیکن ممکنہ تنازعات سے بچنے کے لیے پہلے لازمی قانون سازی کی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان پر انڈا پھینکنے کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر راولپنڈی کی ضلعی عدالت نے پولیس سے جواب طلب کر لیا۔ 27 ستمبر کو فریقین کو دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔ علیمہ خان پر چند روز قبل میڈیا سے گفتگو کے دوران 2 خواتین نے انڈا پھینک دیا تھا، جنہیں پولیس نے حراست میں لینے کے کچھ دیر بعد رہا کر دیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما فلک جاوید کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی حکام کے مطابق فلک جاوید کو اچرا کے علاقے سے حراست میں لیا گیا۔ فلک جاوید پر ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے اور خاتون سیاستدان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے کا مقدمہ بھی درج ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور وزیر اعظم پاکستان کے نمائندوں میں مذاکرات۔ وزیر امور کشمیر امیر مقام اور وفاقی وزیر طارق فضل چودھری مذاکرات میں شامل۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں ہر ڈویژن سے کمیٹی کے 3 ارکان مذاکرات کا حصہ ہیں۔ مذاکرات میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 29 ستمبر کے احتجاج کے اعلان پر بات چیت جاری۔ مذاکرات میں آزاد کشمیر حکومت کی نمائندگی شرکت کر رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں تجارت کی بہتری کے لیے تمام سفارشات منظور کر لی گئیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا، گلگت بلتستان کا مطالبہ تھا کہ ڈرائی پورٹ کے ٹیکس میں ریلیف دیا جائے، پورٹ پر درآمدات برآمدات میں رکاوٹ پیش آ رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے کہا کہ ان کی درخواست پر کمیٹی بنی ہے جس نے قلیل مدت میں مسائل حل کیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سابق رکن قومی اسمبلی روشن دین جنیجو کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ بلاول بھٹو زرداری نے سابق رکن قومی اسمبلی عبدالستار بچانی کے انتقال پر بھی ان کے ورثاء سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ کے ایم سی نے اپنی 106 سڑکوں پر کام شروع کر دیا ہے، 2 ماہ میں مکمل کر لیں گے۔ کریم آباد انڈر پاس 1.5-2 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ پروگرام جیو پاکستان میں کہا، 2017 کے این او سی پر 2025 میں گرین لائن منصوبے پر دوبارہ کام شروع کیا۔ کام ختم کرنے کی مدت بتانے سے متعلق خط کا اب تک کوئی جواب نہیں ملا۔ کیا وفاقی حکومت کے ادارے کے پاس حق ہے کہ وہ مقامی حکومت کو بائی پاس کرے؟ ترجمان حکومت پاکستان برائے اطلاعات سندھ بیرسٹر راجہ خلیق الزماں انصاری کا میئر کراچی مرتضی وہاب پر گرین لائن کے دوسرے مرحلے پر کام زبردستی بند کرانے کا الزام۔ کہا، پتہ چلا ہے کہ میئر کراچی نے گرین لائن پر کام رکوا دیا ہے۔ گرین لائن کے دوسرے مرحلے کا پچھلے دنوں جائزہ لیا، کام اچھا چل رہا تھا۔ میئر کراچی نے زبردستی سٹی وارڈنز بھیج کر کام بند کروا دیا۔ اگر اعتراض تھا تو نوٹس بھیجا جاتا۔
ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کا کہنا ہے کہ میئر کراچی نے این او سی کا کہہ کر 18 ستمبر کو گرین لائن منصوبے پر کام رکوا دیا۔ گرین لائن کا منصوبہ چند ماہ میں مکمل ہونا تھا۔ گرین لائن منصوبے کا صحرا ایم کیو ایم کے سر جانا تھا، جو انہیں ہضم نہیں ہوا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا، این او سی کاغذی ضرورت ہے، اگر این او سی نہیں تھی تو کام نہیں روکنا چاہیے تھا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے جواب دیتے ہوئے کہا، ایم کیو ایم گزشتہ 10 سال سے وفاقی حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود ان کی خدمت سامنے نہیں آ سکی۔ کراچی کا درد ہے تو K4 منصوبے کے لیے وفاق سے فنڈز لے کر آئیں۔ 7 سال پہلے منصوبہ شروع ہوا اور آج تک مکمل نہ ہو، یہ ناانصافی ہے۔ اسلام آباد میں اپوزیشن اتحاد کی پریس کانفرنس، جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل بھی اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس میں موجود۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا، جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل کا بطور جج ہائی کورٹ استعفیٰ حیران کن تھا۔ انہوں نے استعفے میں جو لکھا وہ اہم تھا۔ جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل نے کہا، اپوزیشن اتحاد کی تحریک کا مقصد آئین کی بالادستی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا، 26ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کو مکمل تباہ کر دیا۔ محمود خانہ چکزئی نے کہا، اگر آئین کے مطابق آگے بڑھا جائے تو بحران سے نکل جائیں گے، پرامن احتجاج کریں گے، شہباز شریف کی حکومت کو گھر بھیجیں گے۔ ایشیا کپ سپر 4 مرحلے میں بھارت نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر ایونٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹ پر 168 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش کی ٹیم 127 رنز بنا سکی۔ بھارت کی فتح کے ساتھ سری لنکن ٹیم فائنل کی دوڑ سے باہر۔ آج پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ فاتح ٹیم ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم بن جائے گی۔ یمن سے حوثی اکثریت کی جماعت انصار اللہ کا اسرائیل پر ڈرون حملہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حوثیوں کے حملے میں 22 اسرائیلی زخمی ہو گئے، 2 کی حالت تشویشناک۔ ڈرون نچلی پرواز کرتے ہوئے شہر ایلات میں دھماکے کے ساتھ گرا۔ دبئی سے اسرائیل آنے والی پرواز کی ریاض میں ہنگامی لینڈنگ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اماراتی ایئر لائن کی پرواز دبئی سے تل ابیب جا رہی تھی۔ یمن سے ڈرون حملے کے پیش نظر طیارے کی ریاض میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ پرواز پر موجود تمام مسافر اسرائیلی شہری ہیں۔ عالمی منظرنامے میں غزہ جنگ بندی کی کوششیں تیز ہوتے ہی غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید شدت آ گئی۔ عمارتوں، اسکولز، خیموں پر اسرائیلی فوج کی شدید بمباری۔ صبح سے اب تک 80 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی امریکہ روانگی سے پہلے یرغمالیوں کے اہل خانہ کا احتجاج۔ تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ پر جمع ہو کر جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا کے قریب دھماکے، ڈرونز کی پروازیں۔ عرب میڈیا کے مطابق جہازوں کے قریب 11 دھماکے ہوئے، 9 کشتیوں کو فلیش بینگ سے نشانہ بنایا گیا۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ فرانسسکا البنیز کی فوری بین الاقوامی تحفظ کی اپیل۔ اٹلی کا فلوٹیلا کے تحفظ کے لیے نیوی شپ بھیجنے کا اعلان۔ فلوٹیلا اس وقت یونان کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں سفر کر رہا ہے۔ فلوٹیلا میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد، کئی ممالک کے سماجی کارکن، سیاسی رہنما اور ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ موجود ہیں۔ اور ہانگ کانگ اور تائیوان میں تباہی مچا کر طاقتور سمندری طوفان راگاسا چین کے جنوبی صوبے گوانگڈونگ سے ٹکرا گیا۔ درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ تائیوان میں تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارشیں، 17 افراد ہلاک، 50 زخمی، متعدد لاپتہ۔ پل اور سڑکیں بہہ گئیں، 3000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ ہانگ کانگ میں بھی ساحلی علاقے کا ہوٹل طوفانی لہروں کی زد میں آ گیا، شیشے کے دروازے ٹوٹ گئے، سڑکیں اور رہائشی مکانات زیر آب۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں بھی۔